بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دعالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے، خدا جانے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تصور سے ماورا علم کا نام علم الہی، جہاں انبیاء کی عقلیں نہ پا سکے امتی کیا جانے عقلیں متحمل نہیں ہیں علم کو سمجھنے کی متحمل نہیں ہیں، حامل ہونا تو اور چیز ہے۔ یہ وہ علم قرآن ہے کہ جہاں سے ہویت شروع ہو رہی ہے۔ توجہ فرمایا، تھوڑی سی اسی ہویت کو عقل سے ملانا ہے۔ هو الذی، وہ ہو وہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ایسی لفظ خالق نے سٹ کر دی ہیں، سٹ کر دی ہیں، جن کی حرف نقطے بھی معجزہ ہے۔ کہ ایسا کلام زندگی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ جس کے نقطے بھی معجزہ ہو۔ خدا جانے سارے نقطے سمیٹ کے جس نقطے میں جمع ہو جائے۔ تکمیل کا نشان ہوتے ہیں۔ میں کیا کہوں، نقطے اس کے وجود کی تکمیل کا نشان ہوتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، الف چھوٹا بھی لکھے یا بڑا بھی، جب تک 5 نقطے نہ لگے کچھ نبی سی میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ اور بے کے لیے بے جب بنائیں گے، لمبی بے بنائیں تو 11 نقطے لگے تو بے بنتی ہے، جب 12واں نیچے لگے تو هو الذی، ماشاءاللہ، هو الذی، وہ لفظ ہاتھ ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہوگا وہ ہے۔ اب میں بار بار میں رات کو بھی سوچتا رہتا ہوں کہ سرکار نے خدا جانے اس ہوگا کی لفظ کو شروع کس علم سے کیا۔
یہ علم تو توحید کا ہے، نبوت اللہ کا نام ہے، اور اللہ ایک کمال کا نام ہے۔ خدا نے رسول ایک کمال کی ابتدا کہاں سے کی؟ معلوم ہوتا ہے جو کمال کو کمال بنائے اسے مصطفیٰ۔ کہ اس ہوا کا علم کہاں سے، یعنی عقلیں پریشان ہیں۔ خدا تو ہے، آپ کو کہیں گے خبر نہیں سے کیا ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے کبھی تو میں بیچ رہا ہوں کہ کوشش کر کر کے عقل کہتی ہے نہیں تو مخلوق ہے، کیا سمجھے ہوگا کیا، نہیں سمجھ آتی۔ ہو الذی وہ ہے ارسل رسولہ، خدا نے وہ وقت کون سا ہے جب وقت بھی نہیں تھا، جب ارسال کیا۔ ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو، اب یہاں ارسال کی لفظ ہے، ارسال کیا، کیسے ارسال کیا؟ بالخدا، جتنی ہدایتیں علم الہی میں ہو سکتی تھی تمام ہدایتوں کا عین نمونہ بنا کر بلا نقص بھیجا۔ اس میں ذرہ برابر بھی نقص ہو گیا، میرا کامل ہونا ثابت ہے۔ خالق فرمانے میرا کامل ہونا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ عالمین تک انہوں نے رہنا ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ان کو ہدایت کے ساتھ جتنی ہدایت کا تصور علم الہی میں ہو سکتا تھا، اس پوری ہدایتوں سے مزین فرما کر، ہدایت کا نام علم ہے اور نقص ہدایت کا نام جہالت ہے۔ اب میں ماننا پڑے گا کہ جسے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ جاہل، وہ عالم نہیں ہوگا، کیونکہ عالم کبھی بھی جاہل ہو سکتا ہے، اسے عین علم بنا کے بھیجا، عین علم جاہل نہیں ہوگا۔ عالم نہیں بنایا، عین علم بنایا، تاکہ وہاں جہل کا تصور ہی ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے جہل رہے ہی نہ، عین ہدایت بنا کے کس طرح بھیجا۔ وَدِینِ الْحَقِّ، اب 3 دن سے اسی دین حق کی ایجاد پہ بحث ہو رہی ہے کہ دین حق کے ساتھ جو حق کا اس کا دین ہے، چونکہ خود حق ہے۔ کیا کتنی بڑی بات میں نے کی ہے، چونکہ خود تو وہ حق ہے نا، لیکن دین حق خود اس سے نہیں بنے گا، دین کوئی دوسرا حق بنائے۔ اللہ بے شک حق ہے، لیکن دین حق اللہ سے نہیں بنے گا، کوئی نمونہ دین بنائے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ تو نمونہ حق نہیں ہے، وہ تو حق کا مقنن ہے، حق کا قانون بنانے والا ہے۔ حق کا نمونہ تو کوئی اور ہوگا، ایسا حق کا نمونہ بنائے کہ حق کے لیے بھی کہتے حق کو گھر پھیر دے۔ مقنن حق ہے، دین کا مقنن کون ہے؟ بنانے والا، آئین بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اس کو چلانے والا تو دین حق ہوگا نا۔ اسی کو دین حق کا مرکہ بنا کے ارسال کر دیا، اطمینان سے ارسال کر دیا، یقین سے نہیں، اطمینان اور بھیج دیا ہے، کام ہو گیا، بھیجنا بھی کام ہو گیا۔ کتنا اعتماد ہے خالق کو ان کی ارسال پر، کتنا اعتماد ہے، کتنا اطمینان ہے۔ لِيُظْهِرَهُ، فوراً کا اس لیے میں نے بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام
ادیان پر کسی کے دین کو میں غالب کر دوں. اتنا اب چونکہ بھیج دیا میرا غلبہ ہو جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ملے. مشرکین کو تو حق کی بات ناگوار گزرتی ہے. معلوم ہوتا ہے جسے حق ناگوار گزرے وہی تو مشرک ہوتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں. تین: طاقت، شعور، عقل. بات چلی آ رہی. طاقت کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، شعور کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، اور عقل کا تعلق روح سے ہوتا ہے. کل یہی بات ہوئی کہ قوت بدن کا مظہر اعضاء ہوتے ہیں. اس بدن کی طاقت کو کون ظاہر کرتے ہیں؟ طاقت بدن کی ہوتی ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے. ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، طاقت بدن کی ہوتی ہے. ظاہر ہاتھوں سے ہوتی ہے. طاقت کا مظہر ہاتھ میں. طاقت کا جو مظہر ہے وہ ہاتھ میں، اور ایسا مظہر ہے کہا نہیں پکڑنے کے تم اٹھو، ارادہ کیا اٹھنا. معلوم ہے جو مظہر ہوتا ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ارادہ ہوتا ہے کام کرنے. بدن کے. اب بات شروع ہو رہی ہے یہی شعور سے. شعور سے میں نے بات کو آگے بڑھانی ہے. شعور کا تعلق ہوتا ہے نفس سے، اور قوت نفس کا مظہر کیا ہے؟ قوت خیال. شعور کل بحث ہوئی تھوڑی سی شعور پر. شعور کے اتنے مدارج ہیں، اتنا بلند ہے شعور، ازروئے درجات، کہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے کہیں کہ کسی کے شعور کی ترجمانی کریں نہیں کر سکتے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں بڑے عالم کی میں بات کر رہا ہوں. بڑے سے بڑے عالم سے کہیں، کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو ان کے پاس، کہ کسی کے شعور کی ترجمانی کرے. شعور کی ترجمانی عالم ہو کے بھی نہیں کر سکتے. جو شعور ہے بھی نہیں آ سکتا، ترجمہ کیسا ہونا سکتا؟ اب یہ کتنی مدارج ہیں کہ اتنا بڑا عالم ہو کے بھی شعور کی ترجمانی نہیں ہو رہی. ترجمانی کریں گا لیکن نہیں کر سکتے. اشاروں سے بھی نہیں کر سکتے، الفاظ سے بھی نہیں کر سکتے. شعور تو عقل سے پہلا درجہ ہے. جو پہلے درجے میں ترجمانی نہ کریں تو پھر عقل کے آخری درجے میں ترجمانی کس کی کریں گے؟ تو یہی سے نتیجہ نکلا کہ کبھی بھی امتی اولے الامر کا جانشین ہو.
तर्जमानी न कर सके। वो आंखों की तर्जमानी क्या करे, वो रूह की तर्जमानी क्या करे। अभी बहस करते हैं, अभी बहस करते हैं। इस वजह से कि जो बदन और मुताल्लकात बदन, ये जो बदन है इसके और जो इससे मुताल्लकात चीजें हैं, जहां इनकी इंतहा होती है वहीं से नफ्स और उसके मुताल्लकात की इब्तिदा होती है। जहां बदन और मुताल्लकात बदन की इंतहा होती है वहीं से नफ्स की और उसके मुताल्लकात की इब्तिदा होती है। जहां नफ्स और उनके मुताल्लकात की इंतहा होती है वहीं से रूह और उनके मुताल्लकात की इब्तिदा होती है। रूह तो कहां तक चली गई रूह और उसके दरमियान में, शऊर के दरमियान में। देखिए अक्ल का दर्जा तीसरे नंबर पर है। पहले इदराक आता है, फिर शऊर आता है, फिर अक्ल आती है। जहां इदराक की इंतहा होती है वहीं से शऊर की इब्तिदा होती है। जहां इदराक की इंतहा, जहां इदराक की इंतहा होती है वहीं शऊर की इब्तिदा होती है। जहां शऊर की इंतहा होती है वहीं से अक्ल की इब्तिदा होती है। इसी वजह से बदन की मश्क को फन कहते हैं। जिस्म के बदन के मश्क को, बदन की मश्क को फन कहते हैं। नफ्स के मश्क को तफाकुम कहते हैं। अक्ल की मश्क को हिकमत कहते हैं। इसे हिकमत दे दी, उसे खैर कसीर दे दिया। तो हिकमत का मदीना हो और अली दरवाजा हो, वहां खैर कसीर कितना। रसूल क्या फरमाया, दारुल हिकमत है वह अली क्यों बात हो। मैं हिकमत का दार के माने मैं घर हूं, हिकमत का इल्म का मदीना हूं, हिकमत का घर हूं। मालूम है शहर में और भी बसते हैं मगर हिकमत में घर वाले। इनके घर की है। इल्म तो हर एक के लिए है लेकिन हिकमत इनके लिए है। ये दारुल हिकमत, दारुल घर के होते हैं। हिकमत अब क्या है, हिकमत का मकाम महल हिकमत का क्या है, जिसको कहते हैं आप। इसे मैं देखिएगा, ये दिल है, ये दिल ज़ाहिरी हयात का सबब है। अव्वले साकिन, अव्वले मुतहर्रिक और आखिर साकिन, ये दिल है। जब रूह फूंकी जाती है सबसे पहले दिल में रूह फूंकी जाती है। पहली हरकत ही दिल की होती है। जब रूह जिस्म से निकलता है तो आखिर में निकलता इसी दिल से है। पाँव से निकल जाता है, हाथों से निकल जाता है, मगर आदमी मरता नहीं तब जब दिल से रूह निकल जाए। ये जो दिल है ये हयात का सबब है, ईमान
सबब नहीं, ये दिल काफिर भी तो रखता है। ये दिल मुनाफिक भी तो रखता है, ये दिल मुशरिक भी तो रखता है, ये दिल दहिया भी तो रखता है, दिल तो रखता है। तो मालूम हो गया ये और दिल है। वो कौन सा दिल है जिसमें ईमान होता है? लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अल्लाह अभी तो ईमान इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और नहीं वो कौन सा कल्ब है जिसमें ईमान दाखिल होता है? फिर कुरान के तरफ फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। काफिर तो हट्टे कट्टे हैं। क्या कह रहा हूं? इतने मोटे हैं, मोटे इतने गंदे मोटे हट्टे कट्टे, लेकिन क्या हुआ? बीमार तो वो नहीं है। फिर वो कौन सा कल्ब है जो बीमार है? फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, जब उनके दिलों में मर्ज है, अल्लाह भी मर्ज बढ़ाता रहता है। वो दिल की कौन सी बीमारी है? हालांकि जाहिरी में तो जिस्मानी तौर पे तो बहुत अच्छे हैं। तो मालूम हो गया इसी कल्ब के अंदर एक और दिल है जिसे ख्वाब कहते हैं। समराता ख्वाब की एक सही ने फरमा दी, तू मेरे ख्वाब का समर है। रसूल क्या फरमा रहे? दिल का समर नहीं। और ये बात आ है, चलो आप बात आई है सही में, मुझे ऐसे जुमला दे दिया तो इसमें मैं ये नहीं कहते हुए चलो, जब हदीस किसा के लिए रसूल तशरीफ लाए तो क्या फरमाते हैं? बेटी, अब लंबी बहस नहीं कर रहा, लंबी बहस, बेटी चादर ले आओ कि मैं अपने बदन में शौक महसूस कर रहा हूं, जिस्म में नहीं। मैं बदन में महसूस कर रहा हूं, फिर बदन ही शौक, बदन में मैं शौक महसूस कर रहा हूं, जिस्म में नहीं। जिस्म और बदन में फर्क ये है, अगर सर साथ हो तो जिस्म होता है। जिस्म कहते हैं, सर साथ न हो इसे बदन कहते हैं, क्योंकि हिज़यान सर में होता है। हिज़यान कैसे होता है? सर में। अगर रसूल कहते मेरे जिस्म में शौक है तो फिर तो हिज़यान साबित हो गया। दिमाग में नहीं। मेरे ख्वाब का समरा है। आप अपने आप को ख्वाब कहीं ना, अपने दिल को ख्वाब कहीं ना, दिल को कैसे कहते? फिर हमारा दिल तो ख्वाब नहीं है। हमारे दिल में ख्वाब है ख्वाब, लेकिन सरकार तो खुद कह रही है ये मेरे उस ख्वाब का समान है। अभी बहस करेंगे ख्वाब क्या होती है। ये जो इसी कल्ब के अंदर जो दिल है, उस दिल का नाम है ख्वाब। ये इसी यही ख्वाब इसी कल्ब का नफ्स है। देखिए ये जिस्म है, दरमियान में नफ्स है और ये रूह है। ये तो एक जिस्म ये हो गया, एक अंदर जिस्म है। ये जिस्म रूह और नफ्स ये
اندر. اس کا اندر کا کون ہے؟ یہ قلب، یہ جو اندر ہے. اس قلب کے اندر کیا ہے؟ فؤاد. فؤاد نفس ہے. اور نفس کے آگے ہے لب، جسے اولل الباب کہتے ہیں. تاکہ میں نے قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ صاحبان اولل الباب جو ہے وہ تذکر کرے. تو معلوم ہوتا ہے لب جو ہے، لب یہ فیصلہ دیتی ہے. اس لب کا نام ہے اس فؤاد کی روح. اب اندر ایک جسم بن گیا، قلب جسم، فؤاد نفس، لب روح. ایک جسم اندر بن گیا، اندر ایک جسم بن گیا، صحیح اندر بن گیا. ایک جسم کیا بن گیا؟ قلب. یہ قلب، اس قلب کے اندر کیا ہے؟ فؤاد. یہ جو فؤاد ہے فی قلوبہم مرض، جب یہ فؤاد میں مرض ہوتا ہے تبھی مریض کہلاتا ہے. قلب کا مریض مریض نہیں کہلاتا. وہ جو قلب کے اندر فؤاد ہے وہ بیمار جب ہوتا ہے، اب بیماری پکڑتے ہیں نا، وہ جو بیمار ہوتا ہے تب بیمار کہلاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت والے دن ہم آنکھوں سے پوچھیں گے، کانوں سے سوال کریں گے، اسی فؤاد سے پوچھیں گے حق تھا یا نہیں. سب سے پہلا جو کمال ہے یہ کام ہے. سنے گا نہیں تو بتائے گا کیسے؟ دیکھنا تو منظر کو ہوتا ہے، منظر نہ ہو سامنے آواز تو سنی بھی جا سکتی ہے. اگر دھیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آواز تو سنی جا سکتی ہے، لیکن آنکھیں منظر دیکھتی ہیں. پہلے تعلق سما پر ہے. ان السمع والبصر، معلوم ہوتا ہے پہلے سما آئی. یقین کریں کتنے 40 سال تک رسول سما کو حق سناتے رہے. 40 سال کانوں کو حق سناتے رہے. دکھایا تو غدیر میں تھوڑی دیا. رسول نے سماج میں پہنچایا، ورنہ کانوں سے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کھانے کو. اگر حق پہنچائیں گے تو پھر پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ پہلے پہنچائے پھر پوچھے. حق پہنچایا گیا. کتنی سال؟ 40 سال تک حق پہنچایا گیا. اور دکھایا کب گیا؟ جتنے تھے تمام کو دکھایا گیا، ایک کو نہیں. اسی لیے تو رسول نے منبر پر علی کو بچھا دیا. جانتے تھے کوئی خطبہ سنے گا یا نہیں سنے گا، علی کو تو دیکھا
تو سوال کیسا ہو؟ البتہ رسول نے حق پہنچایا، پہنچانا دلیل ہے کہ ہر کان میں سنا، ہر آنکھ نے دیکھا۔ سننے کا معیار بھی ہر ایک اپنا، دیکھنے کا معیار بھی اپنا۔ دیکھیں، کان نے صرف سننا ہے، فیصلہ نہیں کرنا۔ آنکھ نے دیکھنا ہے، فیصلہ نہیں کرنا۔ فیصلہ کرنا ہے فؤاد نے۔ فیصلہ کرنا ہے نفس نے۔ پھر قیامت والے دن کس سے پوچھا جائے گا؟ ان السمع، کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، والبصر، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، والفؤاد، دل سے، اس فؤاد سے بھی پوچھا جائے گا کہ حق کا فیصلہ دیا تھا یا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے پوچھا اسی سے جائے گا جنہوں نے فیصلہ ہی نہیں دیا، جنہوں نے دے دیا پوچھنا ان کے خلاف ہے۔ پوچھے گا کو نہیں تھے جنہوں نے نہیں کیا۔ اسی لیے تمہارا تسلون یوم الدین عن النعیم، قیامت والے دن جب آتے جائیں گے کہ جنت کی طرف کرے روک کر کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا، مولا سب کچھ ہو گیا، وہ کون سا سوال ہے؟ ورنہ اتنی جلدی جنت نہیں ملے گی، سوال ہے پہلے۔ پوچھا گیا لَتُسْأَلُنَّ یوم الدین عن النعیم، وہ کون سا سوال ہوگا؟ فرمایا وہ سوال ہوگا عن ولایت علی۔ صحیح کان صحیح خبر دی، آنکھیں صحیح بتلائیں، یہ بیمار کا فیصلہ کرا، کیونکہ یہ بیمار اس لیے فیصلہ کرا، اس لیے جب یہ فؤاد یہاں اس فؤاد میں آ کے اس فؤاد پر یہ جو تعلق فؤاد ہے یہ نفس ہے، قلب کا، اس کے اوپر کیا ہے؟ لو، جو کنٹرولر ہے اس فؤاد۔ لیکن فیصلہ کرنا ہے فؤاد میں، لو نہیں تو اوکے کر دینا کہ جو تو نے فیصلہ کیا صحیح، فیصلہ نیچے سے اوپر جائے گا، اسے تو سائن کرنے ہیں۔ بابا جب ہم شعور کو نہیں سمجھ سکتے عقل اور روح کے کمالات کو ہم خود کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں اپنی ذات کی شعور کی ترجمانی نہیں کر سکتا، تو خالق کی ترجمانی کون ہے؟ کیسے کرے فرمائیں، کیسے ایک ممکن بناتے ہیں، ممکن بناتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں خالق کے جو روح کیا ہے؟ امر ربی، عقل کیا ہے؟ عطا الہی۔ اس لیے روح کا کمال تھا، اسے نعمت میں عقل ملی، روح کمال الہی، اسے عقل ملی۔ اس لیے کہ کل بھی میں نے جملہ کہا کہ روح امر ربی ہے، امر الہی ہے۔ امر کیا ہے؟ کن فیکون۔ میں جملہ کہے تو آپ خوش ہو جائیں، یہ جو کن ہے، کاف اور نون کن، یہ لفظ ہے، اس لفظ میں جو حقیقت ہے وہ ہے کن، وہ حقیقت لفظ ہے۔ آپ سروات فرماتے ہیں کہ دم کر دیا نہ دم کر دو، وہ لفظیں دم کی جاتی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے، وہ اثر کرتا ہے۔
اس میں بیماری وغیرہ نہیں. بیماری سے مراد جب بنایا تو صحیح سال ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑھاپا بنا یہ نہیں ہے. روح بنی, جب روح بن گئی, روح بنی, روح کیا ہے؟ عامر کا تعلق کس سے ہے؟ عامر سے. بلا فاصل کس سے تعلق ہے؟ عامر سے. اس لیے کیونکہ اس کا بلا فاصل تعلق عامر سے تھا, اس لیے اللہ نے اس روح کی تشریح کے لیے عقل کو بنایا. اس لیے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے میری ہی عقل کو پیدا کیا. میں ہی عقل ہوں. میں اب دیکھیں, میں اب اس خالق کو اس عقل نے سمجھنا ہے, اس روح نے سمجھنا ہے جو امر ہے. خدا کی قسم انبیاء شعور کی منزل میں ہے, آل محمد عقل کل کی منزل میں ہے. نبی نہیں سمجھ سکتے کہ مصطفیٰ کیا ہے. نبی نہیں سمجھ سکتے خدا کی قسم. یہ اب ان 14 میں کس کو سمجھنا؟ اس حقیقت کو جو نہ شعور میں آتی ہے, نہ عقل میں آتی ہے, نہ افہام میں آتی ہے, نہ علم میں آتی ہے, نہ ادراک میں آتی ہے. کیسے سمجھیں, کیسے بیان کریں, اسے کیسے جانیں؟ علم سے تو ماورا ہے, عرفان سے ماورا ہے, الفاظ سے ماورا ہے, شعور سے ماورا ہے, حواس سے ماورا ہے. اس ماورا کو اپنے اندر کیسے کمال پیدا کرے کہ کہیں یہ مانا ہو جائے. اب یہ کمال کس کا ہو؟ آپ ان کا نہیں ہو, خالق کا ہو. اب خالق نے ان کے کمال کو کیا کیا کہ ان کے ادراک و شعور, اب میں لفظ سے کیا کروں, عقل و شعور و امر کو اتنا بلند کر دیا کہ یہ فنا فی الذات. تصور کے کثرت شعور میں کیا کرے, لفظ یہی ہے, کثرت لفظ امام درست نہیں ہے, ہم کیا کرے, لفظ نہیں. اب یہ کیا بن گئی, فنا فی الذات, اس کی ذات میں فنا ہو گئی. ایسے زم ہو گئے, ایسے زم ہو گئے کہ اس کا ارادہ مطلق بن گئے. اس کا کیا بن گئے, ارادہ
तर्जुमान अमरे इलाही। अब समझाने के लिए यही लफ्ज़ मेरे पास हो सकता है। ये तर्जुमान कमाल इलाही, ये तर्जुमान ज़ाते इलाही। जो आप बात कहते चले, अब जिन्होंने इन्हें माना वो भी साहिब कमाल। जुड़ा है तुम दीवाना हो के जाना। दीवाना नहीं, जरा सरकार ने फरमाया बोलाओ, ये अच्छी बात। मैं जब जाते बोलो किताब देखे, मैंने कहा जरूर ध्यान करेंगे। एक दफा मैं किसी मजलिस में बोहलौल का जिक्र नहीं किया। तो जनाब बोहलौल हारून रशीद बैठा है, तो सरकार गए रशीद के हारून के दरबार में, बिल्कुल दरमियान में चदर जाके बैठे। फटे पुराने कपड़े, अब मैं क्या करूँ, इमाम ने जो दीवाने का आप जितनी नजर से देखते हैं शायद उस नजर से मैं कई मरतबा ऊंचा देखता। जब इमाम ने दीवाना कहा तो पूरी दीवानगी की जिंदगी में अगर दीवानगी की राशि से हट गई तो हुक्म इमाम मुअत्तल हो जाता। जब बैठे हुए हैं तो जब दरमियान में जाके बैठे तो हारून कबीला खातिर हुआ। दरमियान में गुस्सा आया कि ये कहने लगा मैं सवाल करता हूँ, जवाब दोगे? फिर आपने देखा, फिर आपने बुलाओ ने देखा, क्या कहे सवाल करता हूँ, अगर जवाब दिया तो 1000 दीनार दे दूंगा, 16 दीनार सोने, दीनार सोने को। अगर ना दिया चुप करके बैठे, चुप करके जनाब बोलो, चुप करके बैठे, 1000 दीनार दे दूंगा। अगर जवाब न दिया तो आपके सर और बाल दाढ़ी बुलवा के गधे पे बिठा के पूरा बगदाद फिराऊंगा। जनाब बहलोल ने जवाब में कहा मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं। इसने खुद कहा कि मैं 1000 दीनार दूंगा, तेरे पैसों की जरूरत नहीं, मेरी एक शर्त है, मेरी एक बात तो पूरी कर दे, कुछ ना कर, एक बात मेरी पूरी कर। उसने कहा बताओ क्या? सारी दुनिया बैठे उलमा बैठे सारे। कहने का बात यह है कि देख रहे हैं कि मेरे ऊपर मक्खियां बैठी हैं। तू जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता है, इन मक्खियों को अमीर हो के हुक्म देना, मुझे अज़ियत ना पहुंचाना। तू जब अमीरुल मोमिनीन कह रहा था अपने आप को, अमीर तो हर शायद अमीर हुक्म देना मक्खियों को कि ये मुझे अज़ियत ना पहुंचाए। पहुंचाती तो थी नहीं ना, यह अज़ियत का तस्वर हमारे लिए होता है, वहां पहुंचाने का तस्वर नहीं है, वहां दिखाने का तस्वर होता है। आप बैठे हुए हैं, दिखाने का तस्वर होता है कि देखे दीवाना है, देखे दीवाना है। अब जब उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं हो सकता, जो मक्खियों से भी मखलूब हो जाए उससे क्या तवक्को रखें? उससे क्या मांगना है? जो मक्खियों से भी अमीर हो, मक्खियों में तसर्रुफ नहीं। मालूम है मक्खियां भी बहुत बड़ी इमाम की पहचान के लिए। ये कह के हारून ने कहा अब तो खिदमत होगी उसकी, और भी कहने का सवाल करता हूँ, जवाब देंगे? हाँ देंगे। अब कहा जवाब देंगे? मैंने तो शर्त लगा दी। कहने लगा ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है, उसकी 12 शाखें हैं और हर शाख पे 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में एक तरफ रोशनी एक तरफ अंधेरा है। कौन सा दरख्त है?
جناب پہلوان نے فوراً کہا وہ سال ہے جس کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے 30 دن ہیں، دن اور رات آدھی رات روشن ہوتی ہے۔ بابا جن کے غلام ایسے اب آپ کے 3 چیزیں اور بسم اللہ اب آ گئی تھی 3 چیزیں ابھی قوت، شعور، اب ہے حس، عرفان، علم۔ حس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، حسیات سے ہوتا ہے، عرفان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، علم کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حس کا تعلق حس کیسے ہوتا ہے؟ بدن سے۔ اب بدن میں جتنے حادثے ہیں، ہر حادثے سے کس کا تعلق ہے؟ حس کا۔ اب کتنے حادثے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کتنے حادثے ہیں جیسے ہم محروم ہیں۔ آپ بارش معلوم کر لیتے ہیں؟ شاید معلوم کر کہ آپ بارش معلوم نہیں کر لیتے، یہ حادثہ تو آپ نے نہیں ہے، معلوم ہے یہ حادثہ موجود۔ آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے، شام کو معلوم کریں گے گھر چلے جائیں گے، گاڑی نہیں جانا۔ یہ حادثہ کیا ہے معلوم نہیں، کتنے حادثے جو ہمیں معلوم نہیں۔ کہ آپ نیچے چشمہ معلوم کر لیتے، یہاں پانی نہیں تھی معلوم نہیں کر سکتے، لیکن جانوروں میں یہ کیوٹی اور یہ چیزیں، یہ حدود وغیرہ، یہ چشمے معلوم کر لیتے کہ پانی کہاں ہے۔ 1000 میل سے باز اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، آپ کو یہاں تک نہیں دیکھ سکتے۔ کتنے حادثے ہیں جن حادثوں سے ہم معلوم ہیں۔ اس حیات میں ہم کتنے محدود ہیں، اتنے تصور سے معلوم۔ جب اس حیات میں تمام حادثے ہم میں نہیں ہیں، تو جو حادثے ہم میں نہیں ہیں، اب میں نے بات تو بہت بڑی کہہ دی، لیکن پھر کتنے ناقص ہیں ہم، ناقص ہوئے نا۔ جتنے جتنے حادثے نہیں ہوتے جائیں گے، جن کا حادثہ ہم میں نہیں ہے، میں جملہ کہہ دوں، پھر ہم میں وہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے حاکم بنیں۔ جو حادثے ہم میں نہیں ہیں، ان نو کے ہمیں حاکم بننے کا حق نہیں۔ حق نہیں ہے اس لیے کہ ان کی حادثہ تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ جب حادثہ ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کے امام بننے کا حق ہی نہیں ہے۔ ابھی کہیں سمجھ آئے کیا کہہ رہا ہوں، معلوم ہے کہ آپ جنہیں اللہ عالمین کا امام بنائے، جنہیں عالمین کا نبی بنائے، پھر عالمین کا کوئی حادثہ ایسا نہیں ہے جو امام میں موجود نہ ہو۔ کوئی حادثہ کسی بھی نو کا، کھاؤ زمینی نو ہے، آسمانی نو ہے، سمندر کی نو ہے، ہوائی نو ہے، کسی عالمین کی رہنے والی نو ہے، کوئی بھی عالمین کی نو ایسی نہیں جس کا حادثہ وجود امام میں موجود نہ ہو۔ اس لیے خالق نے اعلان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کو اوریجنل احساس کر دیا۔ اب اسی ایمان کو حق بنتا ہے
امام اعلان کرے سلونی سلونی، امام نے دعویٰ کیا ہے یہ سلونی کا دعویٰ کہاں تک ہے؟ مکے مدینے تک ہے۔ چلو امام موری کا بیٹھا ہوتا ہے، چلو یہ جہاں سے چلو جی شروع ہوا وہیں سے تو ہم گئے۔ خدا کے لیے شریعت و دین میں یہ تصور چھوڑ دیں، اگر امام کو سمجھنے کے لیے عقل کام نہیں دے رہی کہ چپ ہو جائے، عقل کا قصور ہے، وہاں نقص نہیں ہے۔ سمجھنا تمہارے عقل میں کمی ہے، ہمارے یہاں تو کمی ہے، اگر ہم ناقص ہیں پھر اللہ کامل کہاں ہے؟ ہماری عقلوں کا قصور ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہیں گے، یہی میرا خیال وقت زیادہ رہو پھر آج بھی محدود ہوتا ہے۔ یہ ہوا کہ سرکار نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایک آدمی علامہ مجلسی لکھتے ہیں، یہ واقعہ سنا ہوا آپ کا میں سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے یہودی نے کہا کہ میں بھی جناب علی جتنا ہے پہلے میں تو کہیں جہاں بیٹھا ہوا کہتا ہے میں کتنی بڑی بات کی، چار دیواری میں جو چاہے کہتا ہے۔ جب تک جناب علی تسلیم نہیں فرمائیں گے چل کے جناب علی کے پاس آ کے بیٹھ گیا، پوری بیٹھی۔ سرکار نے فرمایا شاید دیکھ کر دیکھو، اب اس نے دیکھا جناب علی نے خالی ہاتھ دراز کی، دراز کر کے اب جو پلٹایا مٹھی بند کی، فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا؟ اس نے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا فلاں پہاڑی پر انڈا تھا، آپ نے علم سے اٹھا لیا۔ دکھا ٹھیک ہے تو نے صحیح کا انڈا ہے، میں نے وہیں سے اٹھایا۔ اب جو دیر میں وہ لے کے آیا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، وہی رکھتا امام نے آگے کر کے فرمایا میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے، تو اپنے علم سے وہاں رکھا۔ اٹھا لیا میرے ان کے برابر وہیں سے مسلمان ہونے شروع، وہیں سے مولا یہ نہیں ہو سکتا، مولا میں تو یہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ کے امام نے سوال کر دیا بتائیے میرے ہاتھ کی جو بات تو نے بتائی ہے یہودی صاحب کیسے بتائی؟ کہا بولا نفس کی مخالفت کر کے، میں نے دوسرا ہمارا کتنا گیا ہی نہیں، آپ کی سہولت بھی ہوئی، نفس امارہ کی مخالفت کر کے میں نے یہ کمال حاصل کیا۔ سرکار کیسے؟ اگر نفس کہتا ہے یہ کام کرو تو میں نہیں کرتا، کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں۔ سرکار نے کہا اچھا تیرا نفس کہتا ہے یہ کام نہ کرو تو تو کرتا ہے، ہاں نہ کر کہے کہ نہ کرو میں کرتا ہوں۔ فوری معاملے کو میں مسلمان ہونے کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ تو انکار کرتا تھا، میں پھر کان نہیں کرتا۔ مجھے فرمایا گیا ہے آج اس یتیم کی شہادت پڑھی جسے یتیم حسن ماشاءاللہ سید آنکھ آج معلوم ہے میں 13 سال جوان جناب امیر قاسم کے بارے میں میرے ماں فرماتے ہیں میرے ہمارے گھر میں ایسے رویا روز میں کہتا ہوں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے عاشق رو لیا کریں غریبوں کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ام فرما کی کمائی جناب امیر قاسم، یہ جو رات گزری تھی نا 10ویں کی رات جب امام نے چراغ اٹھایا تھا عباسی نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ امام نے چراغ جلایا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، امام نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں؟ میں نے اس دن بھی جملہ کہا خدا گواہ میں جب وقت کہنے لگے مولا
ज़हरा की बेटियां आपके साथ हों, हम कैसे छोड़कर जाएं? यही शहजादा मीर कासिम खड़ा हो गया, बोला कैसे आप छोड़कर जाएं? इमाम ने बोला बेटा कल मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। तसल्ली देने के लिए फिर इमाम ने कहा बेटा मेरा अली असगर भी शहीद होगा। बस अली असगर का नाम आना था, हाशमी जवान का खून थोड़ा बोला क्या ये मलाइन है में नहीं आ रहा? मेरा अली असगर तो चल नहीं सकता, कैसे शहीद हो? इमाम ने गले लगा के फरमाया कासिम का नमने खुद ले जाऊंगा। जब ये 10वीं का दिन उभरा, आप तारीख पे आपकी नजर है तो फरमाते कि हर एक का काम इमाम ने जिम्मे लगाया, इस शहजादे के काम कोई जिम्मे नहीं। जनाब उम्मे फरवा मां का नाम है, दोनों मां बेटा खैमे में बैठे हैं। कासिम कहते हैं अम्मी इमाम ने जो मुझे हुक्म नहीं दिया ना, कोई काम नहीं लगाया, हो सकता है इजाजत ही ना। हमारे लाहौर में जैसे पढ़ा जाता है, अब माँ ने कहा कि चलो ना बेटा चलते हैं आका के पास, तब लेके आए बोला मुझे सरफराज करें। हाँ दीदी सुर्खरू हो रही है कुर्बानी से, ये हसन की कुर्बानी है, आप इजाजत दी ताकि मैं इनको भेजूं। बस इतना कहना था, हमारे लाहौर में पढ़ते बस इमाम का सुनना था। रोते रोते झोंक कर कासिम के सर के बोसा दे के कहते हैं अगर मैं कासिम से भेजूं तो घर बर्बाद हो इमाम का ये जुमला था। फरमाते हैं कि इमाम ने इजाजत नहीं दी, पलट के अपने खैमे में आए। जनाब कासिम दरवाजे पर, बीवी खैमे में। बीवी कहते हैं कि मैं परेशान हूँ कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, सरकार हसन मुर्तबा ने फरमाया था उन्हें बर्बाद कहीं कभी कुछ ज्यादा मुसीबत आए, मैं कासिम के बाजू में ताबीर बांध रहा हूँ। आप समझते हैं तो उस मुसीबत के वक्त ये ताबीर खोलना मुसीबत हल हो जाए। बीवी ने कहा इससे बढ़ के और क्या मुसीबत, मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हो रही। आगे तो बढ़ के ताबीर खोला, तहरीर की हुसैन, हसन मुर्तबा की तहरीर थी, हुसैन करबला में मैं नहीं होगा, तेरा कासिम होगा, ये मेरी तरफ से कुर्बानी है। कासिम को मेरी तरफ से मैदान को भेज देना। जब ये देखा तहरीर इमाम के पास, इमाम को तहरीर दी, इमाम ने चूमा, बस फरमाया कासिम इजाजत है। अल्लामा फरमाते पहले भेजने का हक नहीं था, अब रोकने का हक नहीं था। इमाम ने और कैसे बिठाया, खुद उठा के शहजादे ज़िल पे बिठाया। कितने दिन का जाता है 13 साल जवान, सिर्फ कोई दरमियान में वो भी नहीं है कि सिरा पहन के गए, चोले के साथ बिठा दिया। कितने दिन का प्यासा है? 3 दिन का। मैदान में गया 3 दिन का 13 साल बच्चा, ऐसा जंग की कितने मराइन को फिलहाल किया। अरदक नामी था, उसके 2 बेटे आए, एक आए फिलहाल किया। उमर साहब ने जाके कहा कि 2 बेटे, उनके दोनों बेटों को भेजो, वो ताजे शरबत पीगी। साहब की जवाब ताजे शरबत पीकर जब वो दोनों निकले ना खैमे से, जनाब अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला कासिम को बुला रहे मुझे, मौला ताजे पानी पी जा रहे। मेरा कासिम 3 दिन का प्यासा खड़ा हुआ, नहीं अब्बास इन्हें भेज दिया जाए, वापस नहीं बुलाया जाता। राजा अब्बास ने कहा मौला मैं उस्ताद हूँ, इतना तो मुझे फरमाए कि मैं लड़ने का तरीका बताऊँ। अब्बास इजाजत है, दौड़ कर अब्बास सीने पे चढ़े, कहा शाबाश मेरा प्यासा बेटा। बाप को मुंह का सहारा देके हाथ खाली करो, हाथ खाली करके जब करीब पहुंचे जनाब कासिम, जनाब अब्बास ने फरमाया कासिम अब वक्त है। एक की गर्दन से कासिम ने एक के बालों से पकड़ के टकरा के फरमाया
इमाम के अभी ताज़े शरबत पी के 1000 का मुकाबला करने वाला आया, फिर जनाब अब्बास आए और अब तो भी मेरी इजाजत में मैं उस्ताद हूँ, हाँ ये इजाजत है, सवाल को कहो इधर जनाब इमाम बैठे नहीं रह गए, यहाँ सब चला ना वहाँ से इमाम उठ के खैमे में आ गाँव में फरमा खैमे के करीब बैठी है, अल्लाह मेरे नाना ने फरमाया है अगर बेटे में कोई मुसीबत आए माँ सर पे कुरान रख दे, गिर गया, दरवाजे से मामला हुआ, वो तय करवा रहे थे, 12 हमले उसने किए, जनाब कासिम ने जवाब दिए, जनाब कासिम ने 12 हमले किए, जवाब दिए, उसने जनाब कासिम के घोड़े पर टांग पे हमला किया, जनाब कासिम उतर भी गए, उसका वार भी रोक दिया, इतनी जल्दी घोड़ा भेजा गया, सरकार कासिम सवार भी हो गए, उसका वार भी रद्द कर दिया। एक ऐसा मरहला आया, जनाब अब्बास ने कहा कासिम वक्त है, दोनों रकाबों में पांव डाल के कासिम ने जो पार किया उसके 2 टुकड़े कर दिया, उसका सर लेकर जब ये मुजाहिद चला तो बाबा के पास आया, क्या बताना अतशा बाबा इतना प्यासा आजा एक घूंट पानी का दे दे। इमाम ने बोला कासिम पानी होता तो मैं क्या था देता। इमाम ने अंगुश करी थी, कासिम मुंह में रखी, लड़ते हुए मरमरून ने बस मारा जमीन पर के ऊपर ने नेजा मारा, इमाम जल्दी आए कि ये मनाई खड़े, इमाम ने जंग की इनको दूर करने के लिए, हमें जुड़ा नहीं। अब जो इमाम परेड किया है, क्या देखा, लाश का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ, कासिम की कमाई तकसीम हुई, इमाम ने अबा का दामन अबा फैला के कोई टुकड़ा कहीं सौंपा, कोई टुकड़ा कहीं सौंपा, कचड़ी बांध कर जब इमाम चले, क़याम में आए, मैं फरमाने कहा बोला मेरे कासिम ने बता नहीं, खुदा का इमाम ने कचड़ी आगे रख कर फरमाया ऐसी वफा कासिम जिंदगी में किसी में वफा सवाल के लिए